बायकॉट करें ऐसे लोगों का जो अपने बच्चों को और आपके बच्चों को एक जैसी नज़र से नहीं देखते। अली की माँ के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो ऑक्सफोर्ड में भेजे अपने बच्चों को और उसके बच्चे वहाँ से पढ़ के आके अपने शहर को सर्व कर सके। तोहमतें लगाते हैं आपके ऊपर जो खुद कुछ कर नहीं सकते। वो मुनाफिकों को आपको झेलना पड़ता है, वो दुश्मन उठ के आ जाते हैं। फिर मज़ा आता है ज़िंदगी का कि दरवेश एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आके आप एक आवाज़ बन सकते हैं। जो ख्वाब मैंने देखा है और मैं उम्मीद करता हूँ वो ख्वाब आप भी देखें। लेकिन जो आवाम का राइट है वो आप उसको ज़रूर दें। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि तुम ये ऐसी बात ना किया करो। मैं नहीं डरता किसी से, जान उस खुदा को देनी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ इंजीनियर अब्बास हैदर और उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक और घर गड़ गया, एक और घर वीरान हो गया, एक और ख्वाब टूट गया। अली एक शख्स है जो एक कबीर वाला के गरीब घर में पैदा हुआ। अली की माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चे को किसी आला स्कूल में दाखिल करा सकती, या वो कबीर वाला से मुल्तान, इस्लामाबाद या लाहौर जाके अपने बच्चे को आला तालीम दिलाने के लिए वो भेज सकती। वहीं से ही अली के ख्वाब जो है वो टूटना शुरू हो गए जब उसने देखा कि मेरी माँ के पास पैसे नहीं है और मैं बड़ी यूनिवर्सिटी क्या बड़े स्कूल में भी एडमिशन नहीं ले सकता। अली की माँ के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो ऑक्सफोर्ड में भेजे अपने बच्चों को और उसके बच्चे वहाँ से पढ़ के आके अपने शहर को सर्व कर सके। माजरत के साथ आज हमारे स्कूलों में ऐसी तालीम नहीं है, हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसी तालीम नहीं है कि वो जाके उन स्ट्रॉन्ग लोगों को जिनके बच्चे हैं उनको कम्पीट कर सके या उनके साथ बात कर सके या उस प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें जहां पर वो लोग करते हैं। लेकिन आम एक गरीब का बच्चा जो पैदा होते ही अपने ख्वाब दफन करता है। अली ने जो ख्वाब देखा था और देखने से पहले ही वो ख्वाब मर गया, उस ख्वाब का कातिल कौन है? वो 30 साल 40 साल एक इलाके पर हुक्मरानी करने वाले लोग जिनके पास तमाम तर रिसोर्सेज थे, जिनके पास तमाम तर पावर थी, सब कुछ होते हुए भी उनको अली का ख्याल नहीं आया। नाज़रीन, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि अली हमारे सामने आए, वो चाहते ही नहीं थे कि अली एक आवाज़ बने, वो ये चाहते ही नहीं थे कि कल को अली इस काबिल हो जाए कि वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा सके। वो बस यही चाहते थे कि अली हमसे आके रोड मांगे, वो बस यही चाहते थे अली हमसे आके नलका मांगे। मेरे पास एक आदमी आया, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसने ये मुझसे कहा कि कुछ लोग आए मेरे पास, उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको नलका लगवा के देंगे अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं। और इसी नलके की आस में उन्होंने उन लोगों को वोट दिए, लेकिन बदकिस्मती उनकी ये है कि उस नलके तक भी उनकी रसाई ना हो सके। मैं उन तमाम अली की माओं से मुखातिब हूँ, मैं उन तमाम अली के वालदैन से मुखातिब हूँ। मुझे अफसोस होता है कि हमारा जो अली है वो अभी तक नलका मांग रहा है। हमारा अली अभी इस आस में बैठा है कि हमारा जो टूटी हुई सड़क है यहाँ पे हमें एक सोलिंग मिल जाएगी, जो अभी तक वहाँ पे सड़क नहीं बन सकी और वो अभी एक सोलिंग मांगता है। मैं मुखातिब हूँ उन लोगों से कि देखें, जब तक आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे और बाइकआउट नहीं करेंगे इन लोगों का जिनकी डोमेन में, जिनके विजन में आप लोग शामिल नहीं हैं, आप उनकी खुशामद करते करते मर जाएंगे, आपके बच्चे करते करते मर जाएंगे, आप उनके ढेरों पे जाते जाते आप लोग बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन आपका काम नहीं होगा। बायकॉट करें ऐसे लोगों का जो अपने बच्चों को और आपके बच्चों को एक जैसी नज़र से नहीं देखते, जिनके मुस्तकबिल में आपके बच्चों का मुस्तकबिल नहीं है। आप बायकॉट करें उनके लोगों, ऐसे लोगों का, ऐसे ग्रुप्स का, ऐसे जो भी वो सियासतदान हैं, वो ग्रुप्स हैं जो आपके ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, चाहे वो आपके इलाके का चौधरी ही क्यों नहीं है। आज उसके पास तो ज़मीनें हैं, उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास मामलात हैं, लेकिन आपके पास नहीं है। आपके पास घर में नलका नहीं है। आप अपने नलके की बात करें, अगर वो अपने घर में एसी पे सोता है तो आपको भी वो कम से कम आपको वो एक मीटर लगवा के दे, आपके इलाके में वो बिजली लगवा के दे। छोड़ दें ऐसे हुक्मरान को, ऐसे खुदा को जिसको आप फॉलो करते हैं या उसके पीछे आप भागते हैं, उसके पाँव पकड़ते हैं, उसके लिए अपनी ज़िंदगी का जो एक कीमती वक्त है उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसको छोड़ दें।
میں کبیر والا کے تمام نوجوانوں سے، تمام وہ جو علی ہیں اور تمام علی کی مائیں اور جو علی کے والدین ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس دھوکے سے باہر آ جائیں. جب تک آپ اپنی جنگ خود نہیں لڑیں گے، جب آپ کا علی جو ہے اتنا مضبوط نہیں ہوگا، آپ کا جو مقدر ہے وہ نہیں بدل سکتا. اللہ ان کی ہی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہے. آپ میرے پاس آئیں، آپ مجھے کال کریں، میں آپ کے پاس آؤں گا. میں وعدے نہیں کرتا، میں باتیں نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کو پل بنوا کے دے دوں گا، میں آپ کے بچے کو جو ہے نوکری لگوا کے دے دوں گا، میں آپ کے بچے کو جو ہے وہ کسی بڑے عہدے پہ جو ہے وہ سفارش کروا دوں گا. ایسا بالکل نہیں ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو ہرگز آپ میرے پاس مت آئیں، آپ مجھے کال مت کریں. لیکن میں چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کے بچے کو اس قابل ضرور بنا دوں گا کہ وہ کل کو ایک نلکے کی آس لے کے نہیں بیٹھا ہوگا، بلکہ اس کے پاس اتنا شعور آ جائے گا کہ وہ اپنے حق کی آواز اٹھائے گا. ہمارے نوجوان کے لیے روزگار ایک بنیادی اس کا حق ہے. پاکستان کا قانون اس کو یہ حق دیتا ہے کہ اس کو ہم نے روزگار فراہم کرنا ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا ہمارے علاقے میں بھی ترقی نہیں ہو سکتی، ہمارا علی جو ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور یہ قتل روزانہ کی بنیاد پر ہوتے رہیں گے. مجھے کوئی سیاست کا شوق نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہر نوجوان کو سیاسی شعور ہونا چاہیے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ماں باپ کے رائٹس کیا ہیں، میرے بچوں کے رائٹس کیا ہیں، میں جس علاقے میں رہتا ہوں کیا یہ سولنگ یا ایک نلکا یا ایک بجلی یہ میرا حق ہے یا کسی کی عنایت ہے، یہ کسی کا احسان ہے یا بیسک یہ میرا رائٹ ہے، میں ٹیکس پیئر ہوں. یہ کون بتائے گا اس کو؟ دیکھیں، جب تک آپ ہمارے عام آدمی کو برابر پلیٹ فارم نہیں دیں گے، یہ عام عوام آپ کا بائیکاٹ کرے گی. اور انشاءاللہ میں اس چیز کو یقینی بناؤں گا کہ درویش ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آ کے آپ ایک آواز بن سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگ اس ویژن کو سپورٹ کریں گے اور اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی حالت بدلے گی. آپ کی حالت بدلے گی، میری حالت بدلے گی، کیونکہ ہم لوگوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. وہ جن کے پاس ریسورسز ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، انہوں نے سب کچھ بنا لیا ہے. لیکن یہ سب کچھ آپ کا تھا. یہ جو فنڈز آئے یہ کبیر والا کے اوپر لگنے چاہیے تھے، وہ نہیں لگے. آپ کو خوشحال ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ خوشحال نہیں ہوئے. جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے رائٹس یہ ہیں اور ہم اس طرح خوشحالی کی راہ پر چل سکتے ہیں، تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ کو آپ کا حق خود لینا پڑے گا. ہمارے جو لیڈرز ہیں اور ہمارے جو گروپس ہیں، ان کے جو بچے ہیں وہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں. میں بھی ایک اچھی یونیورسٹیز میں پڑھا ہوں، میرے پاس تھے ریسورسز، میں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے. لیکن دکھ اس بات کا، اس میں برائی نہیں ہے. جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس کو ضرور اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. لیکن جو عوام کا رائٹ ہے وہ آپ اس کو ضرور دیں. یہ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے کہ حکومت کا پیسہ ایک عوام کا پیسہ ہے، وہ اگر آپ اپنی ذات پہ لگائیں گے تو یہاں سے ناانصافی شروع ہوگی. اس پر ہمارا آواز اٹھانا بھی بنتا ہے اور اس پہ ہمارا بات کرنا بھی بنتا ہے. لیکن سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی ہمارے پاس علاقوں میں لوگ ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی سپورٹ کا حصہ ہے. کس بات کی سپورٹ کرتے ہیں آپ؟ کیا مل گیا آپ کو؟ کون سے آپ نے جو ہے وہ ایسے لوگ پیدا کر لیے؟ کون سے نام روشن کر لیے؟ نہیں ہوئے اور نہیں ہوں گے. آپ کے پاس بنیادی چیزیں ہی نہیں ہیں. بنیادی مسائل میں آپ کو ایسا گھیر دیا ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہی جو ایسا لگتا ہے کہ کیا ہو گیا ہمارے پاس، ہم نے جو بڑی وہ ترقی کر لی. آج آپ کا اتنا قد نہیں ہے کہ آپ بات کر سکیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ علی کی ماں کو اب مضبوط ہونا پڑے گا، علی کو مضبوط ہونا پڑے گا اور اس کے باپ کو مضبوط ہونا پڑے گا. چھوڑ دیں یہ چکر لگانے، چھوڑ دیں یہ ساری چیزیں. بس یہ ضرور دیکھ کہ اگر آپ کو میری بات صحیح لگے تو آپ مجھے کال ضرور کریں، اور میں آپ کے کال کا انتظار کروں گا. اور انشاءاللہ ٹھیک 1 مہینے بعد ہم آپ سب لوگوں کو انوائٹ کریں گے. اور جو خواب میں نے دیکھا ہے اور میں امید کرتا ہوں وہ خواب آپ بھی دیکھیں، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے. ہم سے خواب چھین لی، سوچ کو ہماری محدود کر دیا کہ نہیں کر سکتے تم. کسی نے کہا کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، نہیں کہ بھائی ہو جاتے ہیں نقصان. دنیا میں کون سا ایسا کاروباری شخص ہے جس نے نقصان نہیں کیا؟
اور وہ ویسے کامیاب ہوگی؟ نہیں کہ تم نے نوکری کرنی ہے، تم سیاستدان نہیں بن سکتے، تم یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے خوابوں کو پہلے ہی اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ بغیر اسٹرگل کے، بغیر ایفرٹ کے، بغیر نقصان کے، بغیر ہی کسی پریشانی کے آپ بڑا خواب نہیں دیکھ سکتے، آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اکثر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ایک بڑا مجھے مقصد عطا کر، مجھے بڑے مقام پہ فائز کر۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے سن لی دعا، اس نے آپ کو اس ڈائریکشن میں ڈال دیا جس ڈائریکشن میں آپ نے اس خواب تک پہنچنا تھا، اب آپ نے جو بڑی چیز مانگی تھی اس کا پروسیس بھی تو بڑا ہوگا نا، اس کے پروسیس، اس کا جو ایک سسٹم ہے، وہ جو راستہ ہے وہ بھی تو مشکل ہو۔ بڑے خواب کو اچیو کرنے کے لیے بڑے جو ہے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، بڑی مشکلات کو فیس کرنا پڑتا ہے، بہادر بننا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ تہمتیں لگاتے ہیں آپ کے اوپر جو خود کچھ کر نہیں سکتے، وہ منافقوں کو آپ کو جھیلنا پڑتا ہے، وہ دشمن اٹھ کے آ جاتے ہیں، پھر مزہ آتا ہے زندگی کا، کیونکہ آپ نے وہ مقام مانگ لیا تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے بڑا مقام مانگا، اس نے تمہیں مشکلات میں ڈالا، اس نے پریشانیاں دی، اس نے تہمتیں دی، اس نے جو ہے ہر طرح سے آپ کو آزمایا۔ ماں باپ نہیں سنتے، رشتہ دار باتیں کرتے ہیں، لوگ نہیں سن رہے، لیکن وہ پروسیس میں سے گزارے گا، آپ نے گزرنا ہے۔ جب تک آپ اس علی کو اس پروسیس میں نہیں گزاریں گے، اس کا حصہ نہیں بنائیں گے، وہ بڑا آدمی نہیں بن سکتا، کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کو موت آ جائے گی، کیونکہ وہ فرشتے کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، وہ ان کو بتاتا ہے کہ میں تمہاری روح قبض کر لوں گا۔ نہیں ہوتا ایسا کچھ، خدا را نکل آئے ان چیزوں سے۔ اور ہم نہیں، یہ میرا ملک ہے، یہ میرا کبیر والا ہے، اور یہ میرے لوگ ہیں، میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہم نے پاکستان بنایا تھا، یہ جو میرا شہر ہے اس کو میں نے ٹھیک کرنا ہے، میری رسپانسبلٹی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ کون میرے سامنے آتا ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، اور آپ لوگوں نے اگر سپورٹ کی تو ہم اپنے اس مشن کو، اپنے اس ویژن کو ضرور پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ شکریہ۔